آپ نے بچوں کے لیے ہی لکھنے کا انتخاب کیوں کیا؟ کہ بچے جو سنتے ہیں، بچے جو دیکھتے ہیں، وہی وہ کہتے ہیں، وہی کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں تو تھیں کہ جس کی طرف ہم بچوں کو لے کے ہی نہیں گئے. ایون کچھ ایسی اپلیکیشنز، کچھ ایسے سافٹ ویئر کہ جن کے لیے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا تھا. بہت زیادہ. آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے اس حوالے سے کہ جب آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اس کے اینیمیشن کی طرف آئیں؟ 7.5 سال ہو گئے ہیں مجھے جی اس پہ ورکنگ کرتے ہوئے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے کنٹینٹ کو ویڈیو کی فارم میں لیں. تربیت کا آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ کم از کم 1 دہائی کے بعد آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پیغام پوڈ کاسٹ کا نیا سیٹ نئے انداز سے ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. یہ پیغام پوڈ کاسٹ کا پروگرام آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف شخصیات کو اپنے اس پروگرام میں دعوت دیتے ہیں اور بڑے ہی اہم موضوعات پہ ان سے بات کرتے ہیں. اس نئے سیٹ پر اور ایک نئے اسٹوڈیو کے اندر ہم جو آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم موضوع ہے. وہ ہے بچوں کی تربیت اور میڈیا کا کردار، اور بالخصوص جو ان کا اسکرین ٹائم ہے. جب بچے اسکرین پر زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ان کے اوپر اس کے نفسیاتی، جسمانی، روحانی، اخلاقی جو اثرات ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کی جائے کہ وہ کیا ہوتے ہیں. کیونکہ اس کے بارے میں 2 موقف ہیں. ایک موقف تو یہ ہے کہ جی بڑے سخت منفی اثرات ہوتے ہیں اور ہمیں بچوں کو اپنے اس کے اسکرین ٹائم سے بچانا چاہیے اور ایک خاص ایج تک ان کو جو اسکرین سے بالکل دور رکھنا چاہیے. اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ماڈرن ٹول ہے، بچوں نے اس کے اندر ہی آنکھ کھولی ہے تو ان کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے ان کی اخلاقی تربیت کا، سماجی تربیت کا، ان کے نفسیاتی چیزوں کا. تو ان کو یہ ان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، تو ضرور ان کے ساتھ وقت ان کو جو ہے ان کو دینا چاہیے. تو آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے پاس دعوت دی ہے وہ بھی بچوں کے حوالے سے بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. بنیادی طور پر ایک آتھر ہیں، رائٹر ہیں، کنٹینٹ لکھتے ہیں. بچوں کے لیے انہوں نے بے شمار کہانیاں لکھی ہیں، بہت سے اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بچوں کی کتابیں لکھی ہیں، ٹیکسٹ بکس لکھی ہیں. ہمارے آج کے مہمان عثمان طفیل صاحب ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. عثمان بھائی آپ کا بہت شکریہ. یہ میں نے فارمل سا ایک انٹروڈکشن دے دیا ہے. باقی جب آپ سے بات ہوگی تو آپ سے ہم ظاہری بات ہے ذرا سیکھیں گے بھی، سمجھیں گے کہ اتنا عرصہ. اچھا پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو بچوں کے لیے لکھتے ہوئے؟ میں 2008 میں لاہور آیا تھا اور 2008 سے آنورڈ جو ہے نا وہ یعنی 8 سے آج 23 ہے تو تقریباً 15 سال ہو گئے. 15 سال جو ہے نا وہ بچوں کے لیے کام کے لکھا ہے اور زیادہ تر بچوں کے لیے لکھا ہے. اچھا بھائی ایک اور سوال سے جو کہ آپ نے بچوں کے لیے ہی لکھنے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس میں جو ہے نا وہ زیادہ فیکٹر تو تھا کہ جو ہے نا وہ جب اپنی شادی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اندازہ ہوا کہ جو ہے نا بچوں کے لیے کوئی کنٹینٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یعنی کہ جو ہے وہ اس کی ڈیزائننگ اور اس کی چیزیں اور حالات سے یعنی کہ بیانیہ یا محاورہ پرانا ہو جاتا ہے نا، تو نئے محاورے پہ جو ہے نا وہ چیزیں جو میں جس طرح کی چاہ رہا تھا تو مجھے لگا کہ اس طرح کی بہت زیادہ بلک میں چیزیں جو ہے نا وہ موجود نہیں ہیں. تو یہ زیادہ ایک فیکٹر تھا بچوں کے لیے جو ہے نا وہ لکھنے کا. اور پھر اس کے بعد وہ شروع ہوا تو پھر وہی چلتا رہا اور زیادہ میری نیش جو رہی ہے وہ بچوں کے لیے کام کر رہی ہے، چاہے وہ نصاب کا کیا ہے یا کوئی بھی کیا ہے تو وہ بچوں کو فوکس کر کے کیا. اچھا یہ 2000 کے بعد یعنی جب نیا ملینیم شروع ہوا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک نئی نسل نے ایک بالکل نئے ماحول میں آنکھ کھولی ہے. یعنی ہم نے جب ہم لوگ اپنے بچپن میں تھے تو ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے کہانیاں پڑھی ہیں، ہم نے نظمیں سنی ہیں، ہم نے نظمیں یاد کی ہیں، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں گونجتی ہیں. لیکن 2000 کے بعد کی جو جنریشن ہے اور بالخصوص 2010 کے بعد جو ہے وہ تو بالکل ہی جو ہے وہ ایک نیا دور تھا. ٹیکنالوجی تھی، اسمارٹ فون تھا، اس کے علاوہ پھر ویڈیو گیمز ہیں، اس کے علاوہ کارٹونز ہیں. اچھا یہ جو بمبارڈمنٹ آف کنٹینٹ ہے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا، تو یہ جو ایک نئی جنریشن اب ہمارے بچے جو آج 8-10 سال کی ایج میں ہیں ان کے جو اس کے اثرات ہیں، ابھی میں نے اپنے انٹرو میں بھی اس کے اوپر بات کی ہے، مثبت اور منفی. اس کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ یہ اثرات ہیں کیا ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کہ مطلب کس حد تک ہے؟ دیکھیں اثرات تو ہیں اور اثرات ہر چیز کے ہی ہوتے ہیں. اصل میں تو جو ہے نا وہ اگر ہم بچوں کی اوور آل انسانی نفسیات کو دیکھیں تو وہ جو بھی ان پٹ اس کے لیے ہے اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہوگا.
اب پہلے وہ انپٹ جو ہے نا وہ دادی کی کسی کہانی کے ذریعے سے آ جاتا تھا, ماں باپ کی کسی کہانی کے ذریعے سے آ جاتا تھا, تو وہی نظر آتا تھا ہمیں. یعنی کہ بچے جو سنتے ہیں, بچے جو دیکھتے ہیں, وہی وہ کہتے ہیں, وہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پنجابی سننے والا کو بچہ اپنے بچپن میں جو ہے نا وہ انگریزی بولنا شروع کر دے. تو اصل تو مسئلہ انپٹ کا, کہ جو انپٹ, اب یہ انپٹ جو ہے نا وہ کسی بھی میڈیم کے ذریعے سے آ سکتا ہے. اسکرین یا میڈیا یہ تو ایک میڈیم کے طور پہ ہی ہے, انپٹ نے تو آنا ہی ہے. اچھا, اس میں ہوا یہ ہے کہ جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بھئی کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے, اول تو خاص طور پہ اس خطے میں ہم اس کو قبول نہیں کرتے, اور اس قبول نہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصہ تو جو ہے نا وہ اپنے سارے منفی اثرات کے ساتھ وہ چیز ہمارے بچوں کو اور ہمارے معاشرے کو متاثر کرتی رہتی ہے, لیکن اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہوتا. تو اثرات تو یقیناً پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہوتے ہیں. منفی اثرات بہت زیادہ میڈیا کے ہوں گے, اسکرین کے ہوں گے, چاہے آپ بچوں کی آنکھوں کی بات کریں, چاہے جو ہے نا ان کے خیالات کی بات کریں, تخیل کی بات کریں, تو ہر چیز پہ اثرات تو اس کے ہوئے ہیں اور منفی بھی ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم ان منفی اثرات کو لے کر یہ سوچ لیں کہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ بس اس کو بند کر دیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا, اور شاید ٹھیک بھی نہیں ہوگا, اور شاید یہ ممکن بھی نہیں ہے. ممکن بھی نہیں ہے. اس وقت بھی جو ایک بڑی ڈیبیٹ جو ہے نا وہ چلتی ہے اس حوالے سے, وہ یہ چلتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ بچوں کو سکرین ہی نہ دیں. اچھا, سکرین نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو گھر میں جو ہے نا وہ تھکا آ رہا ہے, اور وہ اس کو اگر یہ انٹرٹینمنٹ کا کوئی ٹول لگ رہا ہے اور اس نے اس پہ کوئی وقت گزارنا ہے, تو پہلے تو وہ بند کرے. کیونکہ بچوں کے سامنے جب آپ سکرین دیکھ رہے ہیں, اچھا پیرنٹس جو ہے نا وہ جب تک خود نہیں اس چیز سے رکیں گے, بچے بھی نہیں رک سکتے. چلڈرن سی چلڈرن ڈو والا ایک جو ہے نا وہ بہت دفعہ آزمائش کرتے ہیں. جی یقیناً, جو بھی یعنی کہ بچی نے جوتا بھی وہی پہننا ہے کہ جو اس کی ماں نے پہنا ہوا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں سکرین استعمال کر رہی ہے اور بچی استعمال نہ کرے یا بیٹا استعمال نہ کرے؟ تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے سکرین سے ان کو دور رکھنا ہے تو آپ خود سکرین سے دور ہو جائیں. اور وہ میرا خیال ہے فی زمانہ تو ناممکن سی بات. ہماری کالز, ہماری چیزیں, وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک لگ بھگ ناممکن سی بات ہے. ہاں کوئی بہت ایک ایکسیپشنل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اس کے لیے یہ موجود ہے اس کے لائف سٹائل میں, اس کی چیزوں میں, کہ وہ بچ سکتا ہے اور وہ بچا سکتا ہے. وہ ایک پھر لمبی بحث الگ ہے کہ وہ جب جس وقت میں جا کے ملے گی اس وقت کیا ہوگا. کیونکہ یہ بھی ایک بڑا ہم نے دیکھا ہے کہ جن چیزوں سے روکا جاتا ہے, یعنی کہ ہم وہ زیادہ کرتے ہاں کسی دور میں جب ٹی وی کے ہم بڑے خلاف اور یہ ساری چیزیں چلتی تھیں, تو وہ بچے جو کوئی جہاں پہ ٹی وی نہیں تھا تو وہ پڑوسی کے گھر جا کے ٹی وی دیکھتے تھے. اچھا, اب اس پڑوسی کے گھر میں کیا چل رہا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن جو ہے نا وہ جاتے تھے اور وہ چیزیں دیکھی جاتی تھی. تو خیر اس وقت تو کنٹینٹ بھی کسی سطح پہ میرا خیال اسی طرح تھا کہ وہ کوئی اس میں دیکھنے والی چیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ منفیت اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. اب تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے. اچھا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یعنی ہر قسم کا کنٹینٹ آ رہا ہے. جی. اچھا, اور میں نے تو یہ آبزرو کیا اپنے بچوں کے اوپر بھی کہ بچے آج کل زیادہ تر شارٹس یا ریلز دیکھتے ہیں. اچھا, اس کے اندر موومنٹ بہت زیادہ ہے, پیچھے ساؤنڈ ہے بڑی, مطلب یعنی اٹریکٹو انگیجنگ قسم کی ساؤنڈ ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ویریشن بہت زیادہ ہے, یعنی اتنی ویرائٹی ہے اس کے اندر کہ بچے کو تو جو اس کا جو مائنڈ اس کو سیٹسفائی کرتی ہے وہ بات. اس کے اگینسٹ جب ہم کوئی اور یعنی کنٹینٹ ان کے سامنے رکھتے ہیں جو تھوڑا سلو ہے, تھوڑا سا یعنی اس کے اندر اتنی موومنٹ نہیں ہے, اتنی پیس نہیں ہے, تو اس کے لیے وہ اٹریکٹیو نہیں ہے, اس لیے انٹرسٹنگ نہیں ہے, تو اسکپ کر دیتا ہے اس کو. اس کے والے سے بھی یعنی کیا یہ نفسیات ہے بچوں کی کہ اس کو اس میں فقصہ بڑی لمبی یعنی کہ دکھ بھری کہانی ہے. صحیح بات تو یہ ہے, یعنی کہ شروع میں جو میں نے بات کی نا فکس مائنڈ سیٹ کی, وہ ہوا یہی ہے کہ جب ہم نے اس کو قبول نہیں نہ کیا, یعنی کہ کسی وقت میں آپ دیکھیں کہ جب یہ سکرین آئی ہے یا ٹی وی چینلز ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں, تو ایک بہت بڑا طبقہ تھا کہ جس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. یعنی کہ یہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ یہ کوئی 1-2 دہائی کی بات ہو, ٹی وی یا اس طرح کی چیزیں, تو وہ یعنی کہ صدیوں کی بات ہے نا. اب یہ آغاز اس کا دیکھنا پڑے گا کہ ٹی وی کا کب ہوا ہے, لیکن جب وہ قبول نہیں کیا تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس پہ ہم نے کوئی کنٹینٹ بھی نہیں رکھا, اور وہ کنٹینٹ نہیں رکھا تو جنہوں نے قبول کیا ہے پھر ان کا کنٹینٹ آیا, اور وہ دہائیوں آیا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ ایک لمبے عرصے سے جو ہے نا وہ آتا رہا ہے. جس وقت ہم نے قبول کیا اس وقت وہ کنٹینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت آگے چلے گئے تھے. یعنی کہ اگر ویسٹ اس وقت ہم بات کریں تو ہمارے سے 1 صدی آگے ہے
کنٹینٹ پروڈیوس کرنے. یہ تو بات بالکل صحیح ہے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے اور میں نے اپنے بچپن میں ہم نے ڈونلڈ ڈنک اور ووڈی ووڈ پیکر اور وہ یہ جو تھا مکی ماؤس, ٹام اینڈ جیری, یہ ہم نے دیکھا. اچھا یہ اس وقت بھی ڈزنی بنا رہا تھا. اچھا لیکن یہ پچھلے کچھ عرصے میں, یعنی میں کہتا ہوں کہ 10-12 سالوں میں یا 15 سالوں میں کہہ لیجیے, ہمارے پڑوسی ملک سے بہت زیادہ کنٹینٹ اور بڑا ریفائنڈ قسم کا کنٹینٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو گیا ہے. آف کورس اس میں زبان ان کی تھی, کلچر ان کا تھا, انوائرمنٹ ان کی تھی, لینگویج ان کی تھی. اچھا وہی بات آوا, لیکن چونکہ ہم نے اس کو چونکہ قبول نہیں کیا ہوا تھا تو الٹیمیٹلی ہم صرف اس کے یوزر تھے. ہم یوزر تھے, بھلے وہ کنٹینٹ جو ہے نا مغرب سے آئے یا جو ہے وہ ہمارے یہ قریبی مشرق سے آئے, تو وہ ہم جو ہے نا وہ یوزر تھے اور اس کی بمبارڈمنٹ ہمارے اوپر ہوئی. اور چونکہ یہاں پہ اس کا مقابلہ تو خیر نہیں کرنا چاہیے, اس کے برابر کا کنٹینٹ ڈیولپ کرنے کی ہم نے یہاں کوشش, یا اپنے لیے کنٹینٹ ڈیولپ کرنے کی ہم نے کوشش کی. تو پھر یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں کیے, تو یہ کہ ہم نے قبول نہیں کیا. اچھا پھر یہ بھی کہ اچھا صاحب نے قبول نہیں کیا, یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے کہ چلے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا, چلے اگر مطلب ساری سیٹین میں سے جو لوگ میڈیا میں کام کرنے والے وہ تو اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں, تو انہوں نے بھی قبول نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ہوتا ہے ایک تو ہے کہ خاص طبقہ کو اس نے کہا نہیں جی نہیں یہ ہمارے مذہب کے اگینسٹ ہے, یا اس کے اندر کچھ انہوں نے کہا کچھ بیریئرز ہیں, لیکن جو لوگ میڈیا میں کام کرنے والے تھے انہوں نے بھی اس کو قبول نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں نا ہوتا یہ ہے کہ اوور آل جو آپ کہہ لیں کہ کسی بھی جگہ کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں نا عموماً کسی بھی سوسائٹی میں, وہ 3 سے 5% لوگ ہی ہوتے ہیں. اچھا وہ 3 سے 5% لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈائریکشن دینی ہوتی ہے پوری نیشن کو یا اس پورے خطے کو کہ آگے جو ہے نا وہ کرنا کیا ہونا. تو سب سے پہلے یہی چاہیے, وہ میں اگر پچھلی بات سے اس کو کنٹینیو کروں, کہ جب ایک چیز جو ہے نا وہ آ گئی ہے اور آپ کو لگا ہے کہ اب یہ دنیا میں ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ اس کا ریلز دیکھ رہے ہیں اور شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, تو اس کا بہت بڑا نفسیاتی اثر تو یہ آ رہا ہے کہ وہ کنسنٹریشن جو ہے نا وہ ہمارے بچے کا ارتکاز تو ختم ہو گیا. آپ اس کو ٹک کے 3 منٹ 5 منٹ کی کوئی بات آپ اس کو کر نہیں سکتے. اس کو جو ہے نا وہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد ایک نئی چیز چاہیے. اچھا اب وہ چیزیں ہمارے پاس آ رہی تھیں, تو ہمارے تھنک ٹینکس نے جو ہے نا وہ اس پر بیٹھ کر نہیں سوچا کہ جو ہے نا وہ اس کا الٹرنیٹیو تو چلیں بہت آگے کی بات ہے نا, اب یہ آ رہی ہے تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ تو اگلی بات تھی کہ جو میڈیا والے اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ آگے اس کا کنٹینٹ کیا بنے گا اور کیا چیزیں بنیں گی نا, اس میں پھر وہ لوگ کہ جو پازیٹیو ایک کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے میں, بہت بڑے ادارے ہیں ان کے نام لینا مناسب نہیں ہوگا, لیکن ان کی طرف سے جو ہے نا وہ ریسٹرکشنز آنا شروع ہو گئیں, وہ اس کے منفی سائڈ کی طرف زیادہ گئے. آنکھیں خراب ہوں گی, بیہیویئر جو ہے نا وہ چینجنگز آئیں گی, اور یہ سارا کچھ ہوا, مطلب اس کا انکار نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ کوشش کی اور کئی دہائیوں تک یہ کوشش کی, ابھی تک بہت سارے ادارے ابھی بھی روک رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا وہ اس سے روکا جائے. اچھا اس مائنڈ سیٹ نے جو ہے نا وہ ہمیں کسی اس یعنی کہ ٹریک پہ جانے نہیں دیا کہ اچھا بھی اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کا پازیٹیو یوز کیا کرنا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا یہ موبائل ہے, اس موبائل میں جو ہے نا وہ ٹول کے نام سے ایک پورا آپ کے پاس سیکشن موجود ہوتا ہے, حتیٰ کہ میں آپ شاید ہم اپنی مثال بھی لے لیں, کبھی کمپاس کھولنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی, کبھی جو ہے نا وہ ہمارے بچے نے اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ الارم نہیں سیٹ کیا ہوگا, ہم نے اس کو جو ہے نا وہ صرف ایک چیز, چونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ برا ہے, اور جو بچوں کے پاس جا رہا ہے نا یہ بڑی مجبوری میں جا رہا ہے کہ جو ہے نا وہ یہ بس اب زبردستی لے لیا ہے, کیا کریں حل کوئی نہیں ہے. ہم نے اپنے موبائل کو بھی کھول کے دیکھا کہ اس میں پازیٹیو چیزیں ہیں کیا کیا. صحیح ٹھیک ہے, تو وہ بہت ساری چیزیں تو تھیں کہ جس کی طرف ہم بچوں کو لے کے ہی نہیں گئے. ایون کچھ ایسی اپلیکیشنز, کچھ ایسے سافٹ ویئر کہ جن کے لیے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا تھا, بہت زیادہ یعنی کہ جو ہے نا وہ موجود ہیں. اگر آگے کو ڈسکشن میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی ہم کر لیتے ہیں, لیکن سب سے پہلے جو مسئلہ ہوا نا وہ یہی ہوا کہ ہم نے اس کو روکا, اور ابھی تک ہم کئی طرف سے جو ہے نا وہ روک رہے ہیں. جب ہم اس کو قبول کر لیں گے نا, جب ایک چیز کو بندہ پرابلم کو سمجھ لیتا ہے کہ اب یہ میری زندگی کا حصہ ہے, پھر اس کے سلوشن کی طرف آتا ہے کہ جو ہے نا. تو ابھی تک تو بہت سارے ادارے قبول نہیں کر پا رہے. بہرحال ایک بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جو ہے نا وہ اس پہ ہے. اب جو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, وہ سوچے گا کہ اب اس سے کرنا کیا. اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایجوکیشن کا کوئی پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ بھئی یہ ایک چیز آ گئی ہے. یہ تو میڈیم ہے صرف, اصل تو ہے کہ آپ نے بات پہنچانی کیا ہے. اچھا آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے, جیسے ابھی بات اس میں آ گئی, تو خان اکیڈمی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ نکالی, ایک دن میں دیکھ رہا تھا اس کو, تو ٹوکو لائف ورلڈ ایک جو ہے نا وہ
پوری اپلیکیشن ایک بہت بڑا میڈیم ہے, ملینز آف اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کے پاس موجود ہیں جس پہ وہ کام کر رہے ہیں. اسکائی ویو جو ہے نا وہ جو بنتے اسپیس سے بچے اس طرف جو ہے نا وہ ان کا ایک ہوتا ہے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. اچھا اسکائی ویو جو ہے نا وہ ایک لائیو ایپ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ خلا میں اپنے کیمرے کے ذریعے سے دیکھتے ہیں, اس کو فوکس کرتے ہیں, وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اچھا کون سا سیارہ ہے یہ, کتنی دوری ہے, کیا چیزیں ہیں. تو اس طرح کی ایجوکیشنل جو ہے نا وہ 20ویں ویب, یعنی کہ کبھی ہم نے گوگل پہ یہ سرچ نہیں کیا ہوگا کہ ٹاپ 10 ایجوکیشنل ایپس کون سی ہیں, ویب سائٹس کون سی ہیں. اب تو بہت ایزی ہو گیا نا, یعنی کہ آپ اے آئی سے باتیں کر رہے ہیں تو اے آئی سے ہی پوچھ لیں کہ جو ہے نا وہ ہمارے بچے کی یہ عمر ہے, یہ انوائرمنٹ ہے, یہ ماحول ہے, یہ چیزیں ہیں, اس کے مطابق وہ اچھی چیزیں نکال. ایک بات تو یہ طے ہوئی کہ ہمیں نا یعنی اس جو اسمارٹ فون ہے یہ ہمارے لیے ایک ہماری زندگی کے لیے ایک ناگزیر چیز ہے. جی میں اب اس سے فائدہ اٹھانا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں. اس کو رد کر کے, اس کی نفی کر کے تو شاید جو ہے نا وہ ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ بات تو یہ ہے. نقصان ہوا ہے اب تک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نقصان زیادہ ہوا اس کا. نقصان زیادہ ہوا. اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے کہ اب ہمیں اس کو ایک استعمال سیکھنا چاہیے. اچھا پیغام ٹی وی اپنے پلیٹ فارم سے اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ بچوں کی انتہائی ناگزیر ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے کارٹونز ڈیولپ کریں, یا بچوں کی تعلیم, بچوں کی تربیت, ان کی اخلاقی, سماجی, اخلاقی, روحانی تربیت کے لیے جو ہے وہ ہم اس ٹول کو یوز کریں, اس گیجٹ کو یوز کریں. تو ہم مطلب پیغام ٹی وی چاہ رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے ورکنگ شروع کر دی ہے, R&D بھی شروع کر لی ہے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ایک خاصا سفر ہم طے کر چکے ہیں کہ ہم نے اب انشاءاللہ اینیمیشن کی طرف آنا, کارٹون اینیمیشن کی طرف آنا ہے. اور آپ سے بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی اس حوالے سے کہ ہم اس کے بارے میں کنٹینٹ کے حوالے سے آپ ہمیں مشورہ بھی دیں, بلکہ ہمارا تعاون بھی کریں, سوال شامل ہوں کہ آئیں ہم اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس پہ تو ہم یعنی مطلب کنوینس ہے, یعنی ہم کنوینس ہیں کہ ہمیں آلٹرنیٹ دینا ہے, اس کے بغیر جو ہے نا وہ اب ہمارا گزارا نہیں ہے. اب ایک آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے اس حوالے سے کہ جب آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اس کے اینیمیشن کی طرف آئیں, یا اس کو ہم کبھی اینیمیشن ہونی چاہیے بچوں کے لیے, کارٹون ہونے چاہیے, یا آپ نے کبھی کنٹینٹ لکھا ہے اس کے حوالے سے؟ اس پہ تو جو ہے نا وہ میں کوئی آج کی ڈیٹ کی بات کریں تو کچھ 7-7.5 سال ہو گئے ہیں مجھے جی اس پہ ورکنگ کرتے ہوئے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے کنٹینٹ کو ویڈیو کی فارم میں لیں. اچھا وہ اینیمیشن ہو, وہ ریئل ویڈیوز ہوں, وہ جو ہے نا بیانڈ اینیمیشن ہو, کسی بھی ٹول میں جو ہے نا وہ ہم اس کو لے کے ہیں. اچھا اس میں جو ہے نا وہ بڑا پرابلم ایک جو لگتا تھا وہ یہی تھا کہ جی وسائل اس پہ بہت زیادہ لگتے ہیں. یعنی کہ اینیمیشن کی آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایک سیریز بھی بنانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لاکھوں کی بات نہیں ہے, وہ کروڑوں کی بات. اچھا جب وہ وسائل کی بات آتی تھی تو عموماً ہمارا جو خرچ کرنے والا طبقہ ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ بھی اتنے وسائل جو ہے نا وہ خرچ کر کے آؤٹ پٹ کیا نکلے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیشہ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تربیت کا آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ کم از کم 1 دہائی کے بعد آتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک دعا سکھانی تھی تو آپ نے جو ہے نا وہ ایک بچے کو وہ دعا پڑھا دی اور اس نے وہ سیکھ لی اور اس نے وہ پڑھ لی. یہ تو جو ہے نا وہ دماغوں پہ اثر کرنے والی چیز ہے اور یہ زندگی کا ایک لائف سٹائل کا حصہ بنانے والی چیز ہے. دیکھیں نا مغرب نے اس پہ کام کیا, اس نے جو ہے نا وہ ہر چیز اپنے ایتھکس اور اس طرح کے بہت سارے جو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں اس نے اس کے ذریعے سے سکھایا, باقاعدہ اس کو ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنا دیا اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ خود تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں, کہ بچے کی جو ہے نا وہ نفسیات مختلف طرح کی ہوتی ہے, ملٹیپل انٹیلیجنسیز ہیں, اس نے جو ہے نا وہ دیکھ کے بھی سیکھنا ہے, اس نے ویڈیو کی فارم میں بھی سیکھنا ہے, سن کے بھی سیکھنا ہے, لکھ کے بھی سیکھنا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ ایک تو اس کو ایجوکیشن میں نہیں لا سکے, خیر وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جب آلٹرنیٹیو کی بھی بات آتا ہے تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چونکہ بہت مہنگا ہے تو ہم اس پہ اپنے طور پہ ہم نے کوشش کی. جیسے سیرا کا ایک کام ہم نے الف کے پلیٹ فارم پہ شروع کیا تو اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ بیانڈ اینیمیشن کی جو ہے نا وہ ہم اس کو لے کے چلیں. اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ مل گئے اور وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ چل گئیں. دارالاسلام کا ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا کہ ان کے جو بچوں کے کنٹینٹ لکھا ہوا ہے اس کو ہم ویڈیو کی فارم میں جو ہے نا وہ ڈالتے رہیں. تو کچھ تجربے ہوئے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ایک بڑا پلیٹ فارم اس کے لیے چاہیے, ایک پوری ٹیم چاہیے. اور میں تو مبارکباد دوں گا آپ کو کہ الحمدللہ آپ اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ ایک بڑے لیول پہ الحمدللہ یہ کام ہو. اس کے علاوہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, یعنی کہ ذرا مجھے اجازت دیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نا جیسے میں کتابوں کی ڈیزائننگ کرواتا ہوں, بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کلچر کا کنٹینٹ نہیں ہے. مثلا ہمیں نے انٹرنیٹ سے اگر ہمیں ایک تصویر ایسی چاہیے کہ جس میں بچے جو ہے نا وہ باغ میں کھیل رہے ہیں, ہمیں وہ تصویر ڈھونڈنا مشکل ہے جو ہمارے کلچر کو جو ہے نا ریپرزینٹ کرے. وہ ساری تصویر گورے کی ہے, یعنی کہ اب ہم وہ اس پر ہی پریشان ہیں.
مطلب ہمارے پاس جو ہے نا وہ ادارے موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں, اسکولس موجود ہیں, ان کے فنکشنز ہوتے ہیں, ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, لیکن کہیں پہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ وقت کے لیے ہم اس اینگل سے سوچتے ہی نہیں کہ یہ کسی اور کے کام آ جائے. یعنی کہ تھوڑا بہت کام کہیں پہ اگر ہم نے کیا بھی ہے تو وہ اس اینگل سے نہیں کیا, ہم اس کو اپنی پرسنل پراپرٹی بنا کے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بس میرے تک محدود رہے, ہم اگلے فنکشن میں دکھا دیں گے, کسی اور جگہ پہ استعمال کر لیں گے. تو کنٹینٹ کی تو نا بے تحاشا ضرورت ہے کہ جو ہمارا ویڈیو کی فارم میں آئے اور پھر وہ بچے اس کو دیکھیں, اس کو جو ہے نا مثلاً ایک جگہ پہ مجھے یاد ہے کہ ایک مسجد میں جو ہے نا وہ شروع ہوا تکبیر اولیٰ کا جو ہے نا وہ ایک مقابلہ کہ 40 دن جو ہے نا وہ بچوں نے, اب ظاہری بات ہے بچے جب مسجد میں آتے ہیں تو شور بھی ہوتا ہے یہ سارا. تو وہ میرے اب آپ سے جو ہے نا وہ بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بہرحال پرابلم تو ایک ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے, بزرگ بھی آتے ہیں, شور شرابہ زیادہ ذرا ہوتا ہے, تھوڑا سا تنگی بھی ہوتی ہے, تو کیا کیا جائے. میں نے کہا بڑا آسان حل ہے, آپ ایک اسکرپٹ لکھیں یا لکھوائیں, چند بچے ان میں سے اکٹھے کریں, باقی پیچھے بیٹھیں, وہ ایک جو ہے نا وہ خاکہ وہاں پہ پریزنٹ کریں, وہ جو ہے نا آپس میں گفتگو کریں, وہ کوئی ایک ڈرامہ وہاں پہ پریزنٹ کریں جس کی ریکارڈنگ ہو, جس کے ذریعے سے بچوں کو یہ پیغام جائے کہ مسجد میں جو ہے نا وہ خاص طور پہ نماز کے اوقات میں شور شرابہ اس سے بچنا چاہیے, اور وہ ٹھیک ہے انجوائے کریں, بچے آئیں, پڑھیں, سیکھیں. اب یہ چیز ان کو بڑی کلک کی, لیکن وہ بات پھر وہی ہے کہ کولیبریشن ماڈل پہ ایسا ریکارڈ کون کرے, ریکارڈ کون کرے, وہ اس کی کون کرے, تو وہ یہ چیزوں کی وجہ سے وہ رہ گیا. ورنہ اس طرح کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اور اینیمیشن میں آپ سے بات ہوئی, بلکہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے کڈس کیمپ کروایا اس میں بھی ہم نے آپ کی سروسز آفر کی ہیں. انشاءاللہ ہم یعنی پیغام ٹی وی کا جو فورم ہے یا پلیٹ فارم ہے اس میں ہم نے بہت اوپن ہے کہ اگر کوئی ایسا کنٹینٹ کہیں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کو ہمیں ریکارڈ کرنے میں خوشی ہوگی. ہمارے پاس الحمدللہ ٹیم ہے, ہمارے پاس اکوپمنٹ ہیں, گیجٹس ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر ایسا کوئی کریٹیو, پروڈکٹیو, پازیٹیو کنٹینٹ جو ہے وہ کہیں پہ ایسا ڈیولپ ہو سکتا ہے اور ہمیں صرف اس کو ریکارڈ کرنا ہے. اب جیسے آپ نے بھی آفر کی کہ ہم وہ جو قرآن سے بات, بچوں کا قرآن جو ہے وہ ہم اس کو ہم کوئی ڈراماٹائز کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے بھی آپ سے کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ سے کوآپریٹ کریں. بہت ضرورت ہے نا, یعنی کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا, اور یہ کسی لیول پہ ون ون سچویشن بھی ہے کہ اداروں کو کنٹینٹ بھی چاہیے کہ جو ہے نا وہ جو آگے اپنے چینلز اور اس پہ پرفارم کر سکیں, ان کے پاس ٹیمیں موجود ہیں. اچھا کنٹینٹ معاشرے میں بے تحاشا ہے, بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, تو ان کی ریکارڈنگ اور چیزیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ کولیبریشن ماڈل ہونا چاہیے, خیر کے پارٹنرز جو ہے نا وہ بنتے رہنے چاہیے, اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کام ہونا چاہیے. تو اس اچھا یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اینیمیشن کی, اب یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ ایک اسپیکٹ, لیکن یہ بہت بڑا اسپیکٹ. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بچوں کی جو سب سے زیادہ انگیجمنٹ ہے ہمارے اسمارٹ فون کے اوپر, وہ یا اینیمیٹڈ کارٹون سیریز کے ساتھ ہے یا ویڈیو گیم کے ساتھ ہے, اور دونوں جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایک بڑا, اور اس کو آپ جیسے آپ نے بھی کہا کہ اپنے کلچر کے ساتھ ریلیٹ کرنا, اپنی سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کرنا, اور ہماری جو مورل, ایتھیکل اور ریلیجیس ویلیوز ہیں ان کے ساتھ اس کو انگیج کر کے یا اس کو ریلیٹ کر کے ایسا کنٹینٹ ڈیولپ کرنا جو کہ ہمیں اطمینان ہو کہ ہم اپنی اگلی جنریشن کی تربیت میں جو ہمارا رول ہو سکتا ہے اس جنریشن کا, وہ ہم الحمدللہ اس کو ادا کر رہے ہیں. تو اس اپنے پروگرام کے ذریعے اور آپ کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم ان تمام اصحاب خیر کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پیغام ٹی وی بھی اور جو بھی لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کام میں بھی آپ آگے آئیں, آپ اس کام میں بھی ان کو سپورٹ کریں, ان کو جس حوالے سے مالی لحاظ سے ضرورت ہے اس میں آپ شامل ہوں, آپ اس کو کنٹینٹ کے لحاظ سے جس قسم کے بھی تعاون کی ضرورت ہے آپ آگے بڑھیں, اور یہ سب کے مل کر کرنے کا کام ہے. یقین کریں جو بچہ ہم سے ملتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ کارٹون کہتا ہے ہاں یہ بہت ضروری بات ہے, یہ ہونا چاہیے, اور یہی اور ہر بندہ کہتا ہے کیا کریں. جب ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو بچے ہم سے موبائل چھین لیتے ہیں, اور پھر وہ کیا دیکھتے ہیں ہمیں نہیں پتہ, یا اگر وہ ہمیں پتہ بھی ہے تو ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے, کوئی متبادل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ آپ یہ نہ دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں. تو اور پھر ایک اور بھی بڑا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایسا کنٹینٹ جو بچوں کے انٹرسٹ کا بھی ہو, آف کورس اگر انٹرسٹ کا نہیں ہو تو دیکھیں گے نہیں, انٹرسٹ کا بھی ہو, اور ان کی یہ ساری ایتھیکل مورل ویلیوز اور جو ان کو ہم چاہ رہے ہیں کہ انکارپوریٹ کرنا یہ بھی ہو. اس کے لیے ہم کس طرح سے آگے بڑھیں اور کیا کریں. یعنی ایک تو ہم تو اس پہ کام کر رہے ہیں اور سب لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک ادارے کا کرنے کا کام نہیں ہے. یہ آف کورس میں سمجھتا ہوں کہ 20 اور 85 ادارے آ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ
ان کو کرنا چاہیے. اس میں جو ایک تو آپ نے پریشانی کا ذکر کیا نا, پیرنٹس کی پریشانی, تو کچھ چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے سلوشن میں بھی جو ہے نا وہ جب تک کچھ چیزیں الٹرنیٹیو میں ہمارے پاس نہیں ہیں, جی جی, تو وہ ایک تو یہ ہے کہ اسکرین جو ہے نا وہ بچوں کے, ظاہری بات ہے اس کے ریز اور اس کی لائٹس, اور کیونکہ 3 چیزوں پہ کنٹینٹ جو ہے نا بچوں کا چل رہا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا نا, ایک تو اس کے ساؤنڈ پہ کہ جو ہے نا وہ میوزک اور چیزیں اور وہ اس قدر ہیں کہ بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں. دوسرا ان کی جو ہے نا وہ اسپیڈ پہ کہ جو ہے نا وہ بس ادھر سے جا رہا ہے اور ادھر جا رہا ہے اور جمپ ہے اور اوپر ہے اور نیچے ہے اور اس چیزوں پہ تیسرا لائٹس پہ کہ وہ اس قدر جو ہے نا وہ کیچی لائٹس اور وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جو بہرحال بچے کو اٹریکٹیو تو لگتی ہیں لیکن اس کی آنکھوں کے لیے جو ہے نا وہ نقصان دہ. تو اچھا چلیں, جب تک کوئی ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں, الحمدللہ بن بھی رہی ہیں, بنا بھی رہے ہیں آپ لوگ, تو ایک تو یہ ہے کہ پروٹیکٹر کا استعمال میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے موبائل اسکرین پہ جو ہے نا وہ, خاص طور پہ جو بچوں کو ٹیب اور چیزیں. اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ بڑی اسکرین لگوا لیں کہ بجائے اس کے کہ تھوڑے فاصلے پہ ہو, دیوار پہ لگی ہوئی ہے چیزیں. اور اسی طرح بچے کو بجائے اس کے کہ وہ انٹرنیٹ دیکھیں, اس میں نا پیرنٹنگ میں اب ضمن ذکر آ گیا, پیرنٹنگ میں جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے نا اس وقت وہ یہ آ رہا ہے کہ کون سی گولی کس عمر کے بچے کو دینی. عمر کا جو ہے نا وہ, یعنی کہ آپ ایک لیکچر سنتے ہیں کسی بہت اہم شخصیت کا, پتہ لگتا ہے آپ کو نہیں پتہ لیکن اس نے وہ لیکچر جو ہے نا وہ ٹین ایجرز کے لیے دیا ہوا ہے. اب آپ اپنے جو ہے نا وہ ٹوڈلرس کو اس پہ چلانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا اس میں یہ چیزیں. اور تو جب تک پیرنٹنگ میں ایج کو جو ہے نا وہ آپ نہیں کرتے نا تو وہ یہ بڑا پرابلم آتا ہے کہ اب موبائل میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ نہیں دینا چاہیے. اس سے بہت بہتر آپ اسکرین لگوا لیں, یا دیں بھی تو اسٹینڈ پہ رکھا ہو, تھوڑا سا دور ہو, تاکہ یہ جو سکرولنگ والا جو ہے نا وہ ایک ایلیمنٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے. سوری, ایک فائدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جب دور ہوگا تو آپ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. ہاں, یہ سب سے بڑا اوپن جگہ پہ ہو. جب کمپیوٹر آیا تھا اس میں بہت پرابلم یہی ہمیں آتی تھی کہ جی انٹرنیٹ اب آ گیا ہے تو وہ کس طرح بچوں کے خلاف, کیونکہ بچوں کو جو چیزیں ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ اس کے لیے اخلاق باختہ ہیں, بچے کو بھی یہ سمجھنی ہے کہ یہ فرق کرنا نہیں ٹھیک ہے. وہ چھوٹا بچہ تو خاص طور پر جو 7 سال کے بچوں تک ہم کنٹینٹ ان کو دے رہے ہیں تو اس کے لیے نہیں ہے, ٹوڈلرس کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے. مطلب ہم ٹوڈلرس کو بھی دے رہے ہیں نا, پرابلم تو یہ ہے کہ جی کھانا کھلانے کے لیے موبائل چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے کام ماں مصروف ہے تو موبائل چاہیے. پھر پرابلم یہ بھی تو آیا ہے اور جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ میرے جیسے بہت سارے لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ بڑے شہروں کی طرف آئے ہیں. اب وہ اکیلی فیملیز ہیں, ان کے ساتھ نہ دادی ہے نہ نانی ہے نہ کچھ چاہت آیا ہے, کوئی بھی جو ہے نا وہ. اب ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جب ماں نے کام کرنا ہے تو بچے کیا کریں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ اس میں جو ہے نا وہ ہیں, لیکن جب تک کوئی ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹیو بہت بڑے بلک لیول پہ نہیں آتے, کم از کم ان کا انٹرنیٹ آف کر دیجئے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹائم نکال لیں اس کے لیے جو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس ایج گروپ کی جو چیزیں اس کے لیے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, ٹھیک ہے. وہی وہ سکرول کرتا رہے, بار بار دیکھ رہا ہے. جب آپ کو وقت ملے کچھ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے انٹرنیٹ آف کر کے اس کو موبائل دے دیجیے. تو ایسے بہت سارے سولوشنز ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں. جب ہم آتے ہیں بات کنٹینٹ کی طرف کہ ہم اپنا پروڈیوس کریں, تو یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک ادارے کا کام نہیں ہے, یہ بہت سارے ادارے جو ہے نا وہ مل کے کریں گے. اس میں بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کو کولیبریشن ماڈل پہ آ جائیں اس لیول کے, جس کے پاس جو چیز ہے, مثلا مثال کے طور پہ میں بات کروں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بچوں کا ادب موجود نہیں ہے نا. ہمارے بچوں کا ادب, اشتیاق احمد صاحب کا جو ہے نا وہ ناول آپ اور میں بچپن میں پڑھتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ٹین ایجز کے لیے آ جائیں تو عمران سیریز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس وقت میں ایک بڑے اچھے سطح پہ جو ہے نا وہ چیزیں موجود. اچھا, میں نا بڑا اکثر سوچتا ہوں کہ کاش کہ ایسا ہو کہ مظہر کلیم یا صفدر شاہین یا ابن صفی, آزاد ابن صفی نے کیا تھا عمران سیریز کا, ابن صفی اور مظہر کلیم نے خیر اس کو بام عروج پہ پہنچا دیا. اگر صرف عمران سیریز کو ہی آپ جو ہے نا وہ فلما لیں, بھلے اس کو آپ کارٹون میں لے جائیں, بھلے اس کو, مطلب اس وقت تو سب سے جو آسان لگتا ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو اینیمیٹڈ سیریز کو بھی آ جائے, اس کی اتنی انٹرسٹنگ ہوگی اور اتنی شاندار ہوگی وہ کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں بلاک بسٹر ایک چیز ہو سکتی ہے. اس میں سسپینس بھی ہے, اس کے اندر ایکشن بھی ہے, اس کے اندر سٹوری بھی ہے, اس کے اندر مورل ویلیوز بھی ہیں, اس کے اندر مطلب بہت کچھ ہے اس کے اندر. تو یعنی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس کنٹینٹ موجود, صرف اس کو کسی نہ کسی نئے فارمیٹ میں لے کے آنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کو ہم لا سکے تو وہ اس میں جو ہے نا وہ کولیبریٹ جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کنٹینٹ ہے موجود وہ جو ہے نا اس کو استعمال کیا جائے.
پھر بہت سارے لوگ ہیں جو وائس اوور اور اس طرح کی چیزوں میں جو ہے نا وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ایک یعنی کہ اس کو ایک ویژن بنا کے کو مشن بنا کے کام کیا جائے تو امید ہے کہ ٹیم اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ملتی ہیں اور لوگ ساتھ کام کرتے ہیں. ضرورت اس کی بہت زیادہ ہے, یہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. ہر آپ بندے سے پوچھ لیں جیسے آپ نے کہا تو وہ کہے گا جی ضرورت بہت ہے. اچھا, اس ضرورت کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرنے کا تیار نہیں ہے. اگر تو ہمیں کرنا چاہیے, یعنی ہر بندے کو اپنا جس کا جو کردار ہے یقیناً یہ ایسے ہی ہے کہ ہر بندہ اس پہ اپنا انپٹ دے, انشاءاللہ اس سے بڑے. اور دیکھیں یہ چیزیں جو نیشن کے کام آنی ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ادارے نے کام کیا ہے, مثلا اور کی سطح کا کوئی ادارہ ہوگا تو وہ بس اس ادارے کے بچوں کے لیے مفید ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی بھی آپ اسکول کی بات کر لیں, آپ مدرسے کی بات کر لیں, آپ کوئی اور اس طرح کی اسلامک سینٹر کی بات کر لیں, کسی بھی سینٹر کی, کمیونٹی سینٹر ہے, اب اس پر کروڑوں روپیہ خرچ تو آیا ہے, نہیں اس کی بلڈنگ بنی ہے, اس کے مطلب بلز ہیں, اس کی چیزیں ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن اس کا فائدہ جو ہے نا وہ صرف اس کمیونٹی کے چند لوگوں کو ہے. اور 100 ہوں گے, 200 ہوں گے, 400 ہوں گے, 600 ہوں گے. لیکن اگر اسی طرح کے پروجیکٹس جو ہے نا اور یہ بہت ضروری ہیں کہ جو کمیونٹی لیول پہ کمیونٹی ورک ہو رہا ہے, لیکن اگر ہمارا خرچ کرنے والا طبقہ اور اسی طرح جو ہے نا اس طرف آنے والے, مثلا ایک شخص جو ہے نا وہ ایک اسکول پہ کروڑوں روپے لگا کے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس سے کچھ کما لوں, تو بہت ساری رائے ہوں گی اینیمیشن میں بھی کہ جس پہ کروڑوں روپے لگا کے وہ کما سکتا ہے. تو اب وہ ایک کام وہ چند لوگوں کے لیے کر رہا ہے, ایک ہی ہے کہ پوری نیشن اس کے کام سے جو ہے امت کے لیے جو ہے وہ امت کے لیے. مطلب دیکھا جائے ہم تو ہمارے پاس گنی چنی چند ایک تو سیریز ہوں گی, عمر نانا ہوگی, چند ایک نام ہم ہوں گے نوا لیں تو اور ہوں گے, کچھ عرب ہوں گے. اس میں بھی پھر پرابلم یہ آ جاتا ہے لینگویج کا کہ جو ہے نا وہ ہم یہاں پہ اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ 23-24 کروڑ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 1 ارب سے زائد لوگ ہمارے پڑوسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے آگے جو ہے نا وہ بنگلہ دیش میں پورا خطہ ہے کہ یعنی کہ لگ بھگ کوئی, اگر ہم ایگزیکٹ فگر تو میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن کوئی 1.5-2 ارب لوگ ہیں دنیا میں جو اردو سمجھتے اور بولتے ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس کنٹینٹ کیا ہے خاص طور پہ کچھ ایسا کہ جو اس میں جو ہے نا, اب اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جو کنٹینٹ موجود بھی ہے, اگر بچوں کی سائیکی کے حوالے سے بات کیا جائے تو وہ زیادہ تر مافوق الفطرت چیزوں پہ مبنی, یعنی کہ بچے دیکھتے ہیں اور بچے دیکھیں, امیجینیشن ایک اور چیز ہے. امیجینیشن ہے کہ اس کو کسی اگلی دنیا کا آپ سجاتے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ انسان سوچتا تھا اڑنا چاہیے تو اس نے جو ہے نا وہ کام اس طرح کے کیے. ایک ہے کہ آپ کسی شخص میں ایسی طاقتیں دکھا دیتے ہیں کہ جو ایکچولی آپ جتنا بھی وہ غیر فطری اور غیر حقیقی. اچھا, اب سارا کنٹینٹ ہمارا ان غیر فطری اور غیر حقیقی طاقتوں کے گرد گھوم رہا کہ یہ جی مافوق الفطرت ہوگی, وہ جی سموسہ کھائے گا اور اس کے بعد جناب یہ کر دے گا, وہ جناب ایک گھڑی کو ٹچ کرے گا اور اس کے بعد یہ کر دے گا. اشتیاق احمد سیریز اور اس طرح کی سیریز کا ایک بڑا حسن یہ تھا کہ وہ انسانی دماغ جو ہے نا وہ اس کو لے, اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس کو جو ہے نا وہ لے کے جاتے تھے. تو اب یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ جو ہے نا اس پہ چیزیں. اچھا, جب ہم اب سوچتے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر پرابلم سالونگ بھی تھی, اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ بھی تھی, اس کے اندر یعنی وہ چیزیں پڑھی نہیں تھی نا اس وقت. تو اب جب ہم جو ہے نا وہ اس لیول پہ آ گئے تو بہت ساری چیزیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں چاہوں گا کہ ہم ناظرین کے ساتھ یہ بات بھی رکھیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب سے ہماری بھی اس کے اوپر میٹنگ ہوئی ہیں کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ہم ٹیکنالوجی کو بھی انوالو کریں. جو ہم جو نئی کارٹون سیریز لانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے AI, اس کو بھی ہم کہیں پہ انگیج کریں کہ ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں, لیکن رہے وہ انسانی لیول کے اوپر بھی. کیونکہ ابھی دیکھیں ابھی جو اس وقت یعنی اس سے پہلے بھی سپر مین, بیٹ مین اور اس طرح کی جو تھی وہ جسے کہتے ہیں سپر نیچرل چیزیں جو تھیں کہ جی وہ جو غیر حقیقی چیزیں ہیں ان کو ہم ان کے اثرات ہی ابھی تک یعنی ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کرتے کوشش کرتے رہے ہیں, اس لیے بچے اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے اپنے ساتھ. اگر یہ وہ بات انسانی لیول پہ رہے کہ اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے, ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایسے حالات میں آپ کو کیا رد عمل ہونا چاہیے, تو وہ آپ اس کے اندر آپ کریٹیکل تھنکنگ اور آپ کی پرابلم سالونگ اسکل جو ہے یا اس کو لائف پرابلمس کے ساتھ جو ہے نا ریلیٹ کر سکتے ہیں نا, ورنہ تو. اور اس میں بھی دیکھیں یہ جو نام آپ نے گنوائے ہیں, ویسٹ کا ایک بہت بڑا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ نظریہ موجود ہے کہ وہ کسی نہ کسی مسیحا کے تلاش میں, اور کھل کے بات کریں تو وہ دجال کے انتظار میں کہ جو ہے نا, اسی لیے وہ اپنے جتنے بھی کریکٹرز اور یہ چیزیں بناتے ہیں وہ مافوق الفطرت بناتے ہیں کہ جو اس کے پاس ہو سکتی ہیں عام انسانی جو ہے نا وہ دماغ اس کے پاس وہ نہیں ہو سکتی. وہ ہوگا وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی, اور اس میں ٹیکنالوجی میں وہ کام کر رہے ہیں, مسلسل ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہم اگر اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کریں اپنے کلچر اور اپنے جو ہے نا وہ تعلیمات اور چیزوں کے ساتھ,
تو ہمیں وہ اس لیول پہ ہی آنا چاہیے کہ جو واقعی انسان کام کر سکتا ہے نا، تاکہ بچے اس کو لائف کے ساتھ. ایک پرانا واقعہ ہم نے کہیں پہ سنا اور وہ ایک خبر ہم نے پڑھی کہ جو ہے نا ایک بچے نے چھت سے چھلانگ لگا دی اس انتظار میں کہ مجھے وہ جو ہے نا وہ اسپائڈر مین جو ہے نا وہ بچانے کے لیے آئے. ٹھیک ہے، یہ نیوز پیپر میں چھپی اور جو ہے نا وہ کسی وقت میں پرانی بات ہے، اب اس کا ارا تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ یہ کیا ہے کہ یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ اس امیجنیشن پہ لے جا رہے ہیں کہ جو بھی ممکن نہیں. تو ہمیں رہنا چاہیے اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہوگا کہ پیغام یا کوئی بھی اس پہ جو کام کر رہے ہیں آگے، یقیناً آپ الحمدللہ اس پہ جو ہے نا وہ چیزوں کو سمجھیں تو وہ انسانی لیول پہ آ کے اس میں اس کو ٹیکنالوجی سے لیس ضرور دکھائے، لیکن بطور انسان اس کو رکھے اور وہ اپنے دماغ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اپنے روزمرہ کے مسائل حل کرے. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اس جگہ پہ جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ بچے اپنے روزمرہ زندگی میں کر نہیں پا رہے، اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ موٹو پتلو نہیں ہیں کہ وہ کچھ سموسہ کھائیں گے اور وہ جو ہے نا وہ ہوا میں اڑیں گے، آسمان پہ چلے جائیں گے اور وہاں سے واپس آ جائیں گے. تو انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے. یہاں پہ جو ہے نا ان کو جو سٹریس ہے، یہاں پہ ان کو جو پرابلمز آ رہی ہیں، یہاں پہ انگزائٹی جو ان میں بڑھ رہی ہے، اس کا سلوشن ان کے پاس نہیں ہے اور وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا ان کو. بالکل. تو ایسا کریکٹر ہونا چاہیے کہ جو، اور مجھے خیر اس پہ دکھ بھی ہے کہ ہماری جو سیریز کچھ پاکستان میں معروف بھی ہوئی، مناسب نہیں ہے نام، وہ بھی اب جو ہے نا وہ مافوق الفطرت کی طرف آ گئے کہ جو ہے نا وہ بس ایسے کارنامے ہی ہوں کہ جو انسان کر نہیں سکتا، اور وہ اس سے بچوں کے ذہن پہ کیا اثر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں بچوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور یہ بات آپ کی میں سمجھتا ہوں بہت درست ہے کہ اس کے اثرات آپ کو نا کچھ ایک دہائی کے بعد جا کے جب وہ بچہ بڑا ہوگا، اپنی زندگی میں جائے گا، اس نے اپنے بچپن میں جو کچھ سیکھا تھا بھلے انہیں اینیمیٹڈ سیریز سے ہی، تو وہ جب اس کو اپلائی کرے گا اپنے لائف میں، ایون وہ ابھی بھی کر سکتا ہے اپنی زندگی میں بھی، لیکن بہرحال اس کی باڈی کا اس کے خیالات کا حصہ بنتی ہے، اس کی سوچ کا حصہ بنتی ہے، اس کی زندگی کا حصہ بنتی ہے. پھر جب وہ کہیں پہ کسی زندگی کے مرحلے میں کسی ایسی سچویشن میں آتا ہے تو وہ اس کو اپلائی کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ بات سیکھی تھی اور اس کو میں یہاں پہ اپلائی کر سکتا ہوں. اگر وہ ریئلسٹک ہوں گی، اگر وہ سولوشن ریئلسٹک ہوں گے تو ان کو اپلائی بھی کر سکے گا اور اس کا فائدہ بھی اٹھا سکے گا. اور ہم جو اس کی تربیت چاہ رہے ہیں کہ اس کی یہ تربیت ہو، وہ آف کورس اس کی وہ تربیت بھی ہو پائے گی. پیرنٹنگ کے اوپر ابھی آپ نے کچھ اس میں ضمن بات تو کی ہے کہ والدین کا کیا رول ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ بس موبائل دے دیا اور بس ٹھیک ہے. یہ ہے آپ نے کچھ ٹپس بتائیں کہ ہاں ٹھیک ہے بچوں کو تھوڑا سا چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، انٹرنیٹ اس کا آف کر دیں یا اس کو اسکرین تھوڑی دور کر دیں اس کو، یا کسی کھلی جگہ پر اس کو اسکرین لگا دیں. اس کے علاوہ والدین کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماشاء اللہ آپ بہت کام کرتے رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بھی گیجٹ ہمارے پاس آ گیا ہے یہ میرے لیے ایک نعمت سے کام نہیں ہے. یعنی کہ بطور پیرنٹس جو ہے نا ان کے لیے مثال کے طور پہ اس سے قبل جو ہے نا وہ مجھے خود یاد ہے کہ پیرنٹنگ کے سیشن جب میں لیتا تھا تو اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ بعض کا جو ہے نا وہ میری تنخواہ سے زیادہ ہوتی تھی. آج سے کچھ 6-7 سال پہلے کے جو کورسز میں نے کیے ہیں آج بھی، یعنی کہ ان کی کاسٹ جو ہے نا وہ، اب آپ کے پاس ایک ایسا گیجٹ ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے فری آف کاسٹ چیزیں مل رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو پیرنٹس کو پیرنٹنگ سیکھنی چاہیے، اور ان کو جو ہے نا وہ بہت سارے نام ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ہم چیزیں سیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح اپنے بچے کے لیے جو وہ چیزیں چاہ رہے ہیں، جو پرابلم ہے ان کو آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی سلوشن تو اس گیجٹ میں موجود ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، بہت سارے ہمارے پاس جو ہے نا وہ مینٹورز موجود ہیں جو ہمیں سکھانے والے. نام اگر آپ لے سکیں تو سلمان آصف صدیقی صاحب ہیں، فائز حسن سیال صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، اسی طرح جو ہے نا وہ طفلی ایجوکیشن کے عبداللہ ثاقب صاحب ہیں. تو بہت سارے نام ہیں کہ جن سے میں نے خود بھی سیکھا اور دنیا نے سیکھا، اور وہ چیزیں جو ہے نا ان کی موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جو ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا کہ جو ڈرامے لگا لیے ہیں اور یہ فلم لگا لی ہے اور جو چیزیں لگا لی ہیں، تو اگر ہم اپنے بچوں کے لیے سنجیدہ ہے تو پہلے تو خود کچھ سیکھیں. ڈائریکشن کلیئر ہو جائے گی یہ چیزیں، اور ہاف کوک نہ لیں. پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم تو ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ میرے سے بڑا تو ہے نا وہ دنیا میں موٹیویشنل اسپیکر بھی کوئی نہیں ہے اور میرے سے بڑا مینٹور بھی کوئی نہیں ہے، اور میں تو وہ کیونکہ ایج لمٹ بڑی ضروری ہے. اب بعض کا جو ہے نا وہ مینٹور کسی اور ایج گروپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، آپ اس کو جو ہے نا وہ اپنے اس کے لیے تو پہلے تو سیکھیں. پھر اسی طرح جو ہے نا وہ اپنے بچے کے لیے ایجوکیشنل چیزیں ڈاؤن لوڈ کریں. ایجوکیشنل ایپس ہیں، چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے جو اصل ہے کہ اس کے پاس نا، یعنی کہ ابھی جو ایجوکیشنل سینیریو ہمارے ہاں چل رہا ہے، ایک بچے کے پاس بمشکل 2 گھنٹے ہوتے ہیں کہ جو اس نے جو ہے نا وہ اپنے باقی سارے لائف ٹائم کے علاوہ گزارنے. اب ان 2 گھنٹوں میں سارے کا سارا اسکرین ٹائم آپ دے دیں، میں سمجھ تو خیر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے.
کوئی ایک اسکرین ٹائم کو بھی لمٹ کرنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز فائدے کی ہے یقیناً, لیکن اس کا بے تحاشا استعمال وہ نقصان دیتا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ہمارے جسم میں بڑھ جاتی ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اسی لیے اس کا اسکرین ٹائم لمٹ ضرور کریں, اور وہ اصول جو ہے نا وہ پھر آپ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں. پتہ لگے جی بچہ تو جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ استعمال کرتا ہے, ابا جی نے کوئی چیز شروع کی ہوئی ہے تو 4 گھنٹے سے پہلے جو ہے نا وہ ابا جی چھوڑے, تو یہ بھی پرابلم جو ہے نا ہے. پھر اگر کوئی آپ کا اپنا کوئی کام ایسا ہے, چیزیں ایسی ہیں, تو وہ بچوں سے ذرا ہٹ کے کر لیں جتنا یہاں تک ممکن ہے بچوں کو. اچھا ابھی بھی میں نے یہ دیکھا ہے اسکرین کے فوائد اور نقصانات سے ہٹ کے ابھی بھی بچے پیرنٹس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز کوئی نہیں. اچھا اس کو سرچ کر لیں کہ بچوں کے لیے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ کیا ہو سکتی ہیں, کہ جو انڈور بچوں کے ساتھ کی جا سکتی ہیں, جس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ان کی بہت ساری اسکلز جو ہے نا وہ. اب اس میں نا یہ ایک وقت ہوتا تھا جیسے وہ بل گیٹ کا ایک کوٹیشن جو ہے نا وہ بڑی معروف ہوتی رہی کہ جی کوئی بچہ کوئی شخص غریب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے, لیکن غریب مرتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے نا. غالباً جو مجھے یاد آتا ہے وہ بل گیٹ. اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ ان ایجوکیٹڈ یا غیر تعلیم یافتہ, یا اس کو کوئی نہیں پڑھ سکا یا وہ پتہ نہیں ہے, تو اس دور میں تو کم از کم اس کی بدقسمتی ہوگی تو وہ یہ چیزیں نہ سیکھے کہ فری آف کاسٹ اس کے گھر میں موجود ہیں. تو وہ کچھ ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ وہاں سے نکال لیں, اور وہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جو بھی فری ٹائم اس کے پاس ملتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ کر سکتا ہے. آخر میں نا جاتے جاتے میں آپ کا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, اور وہ بھی اسکرین ٹائم کے حوالے سے. کچھ دن پہلے مجھے ایک جگہ پہ انوائٹ کیا گیا ایک لیکچر کے لیے, تو مجھے کہا گیا کہ آپ ذرا یہ اسکرین ٹائم کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں. تو میں نے ایک چھوٹا سا ایک ڈیمو ان کو دیا. آپ کی اینڈرائڈ کے اندر ایک ان بلٹ ایک ایپ کہہ لیجیے انسٹالڈ ہے اینڈرائڈ کے اندر. جب سیٹنگ میں جاتے ہیں نا تو اس کے اندر ڈیجیٹل ویل بینگ اینڈ پیرنٹل کنٹرول کا ایک آپ کو وہ آپشن نظر آئے گا. اچھا سیٹنگ کے اندر آپ سیٹنگ میں جائیں اپنے فون کی, اور اس کے نیچے جب آپ اسکرول کرتے جائیں گے تو نیچے آئے گا ڈیجیٹل ویل بینگ اینڈ پیرنٹل کنٹرول. اس کو آپ کلک کریں گے تو وہاں پر ایک سرکل بنا ہوا آئے گا, اس کے اندر کچھ ٹائم لکھا ہوتا ہے. وہ آپ کا اسکرین ٹائم ہوتا ہے کہ رات کو 12 بجے سے لے کے ابھی تک آپ نے کتنا اسکرین ٹائم ہے آپ کا, آپ نے کتنا اسکرین کو دیکھا ہے. اور اس کے اندر ہی اسی سرکل کے اندر مختلف کلر کے ساتھ بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے واٹس ایپ کتنا دیکھا ہے, آپ نے فیس بک کتنا دیکھا ہے, آپ نے فلاں کتنا دیکھا ہے, فلاں کتنا دیکھا. تو میں نے صاحب سے کہا آپ اپنا اسمارٹ فون نکالیے اور ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہے. تو کسی نے کہا جی کہ 3.5 گھنٹے, کسی نے کہا جی 4.5 گھنٹے, کسی نے کہا جی 2.5 گھنٹے, کسی نے کہا جی 1 گھنٹہ. تو میں نے کہا جی جو ایک بندے کو میں نے کہا جی کہ آپ کا 3.5 گھنٹے آپ کا اسکرین ٹائم ہے. تو آگے لکھا اس کے اندر ہوگا کہ آپ نے واٹس ایپ, یوٹیوب, فیس بک کتنا یوز کیا, وہ بھی آپ کو وہاں پہ معلوم ہو جائے گا. ساتھ ہی کا آپشن ہوتا ہے کہ آپ کے ان لاکس کتنے ہیں, کہ آپ نے رات 12 بجے سے لے کے اب تک کتنی دفعہ اس کو ان لاک کیا ہے. تو جس کے 3.5 گھنٹے کا واچ ٹائم تھا یا اسکرین ٹائم تھا, اس کے 64 ان لاک تھے. تو میں نے کہا اس کو آپ ڈیوائڈ کیجئے کہ اگر آپ کا 3.5 گھنٹے ہیں تو یہ 180 اور پلس 3 210 منٹ کا آپ کا اسکرین ٹائم ہے. تو اس کو ڈیوائڈ کیجئے 64 کے ساتھ, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 3 پوائنٹ سم تھنگ منٹ پر آپ نے اپنے فون کو ان لاک کیا, یعنی ہر 3 منٹ کے بعد آپ نے اپنا فون ان لاک کیا ہے ایوریج. آپ مجھے بتائیں کیا یہ نارمل بیہیویئر ہے؟ آپ اپنے فون کو ہر 3 منٹ کے بعد ان لاک کرتے ہیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں, پھر اس کو آپ آف کر کے رکھ لیتے ہیں, پھر آپ یعنی ایوریج ہم بات کر رہے ہیں نا. تو 3.5 منٹ کے بعد آپ, یہ ہے ہمارا اسکرین ٹائم. یعنی نارمل بندہ اتنا جو ہے وہ موبائل یوز کرتا ہے, اور وہ دینی اداروں کے لوگ تھے اور مطلب کہ کچھ طلباء تھے. تو میں نے کہا آپ, اور جو عام بندہ ہوگا ذرا دیکھیں وہ کس حد تک اس کو استعمال کرتا ہوگا. تو ایک تو جو آپ نے پہلے بھی بات کی, جو آپ کو ٹول ہیں اس موبائل فون کے اندر, ان سے فائدہ اٹھانا سیکھیں, اور آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے پاس یہ جو بلا آ گئی ہے اس کو آپ استعمال کیسے کرنا ہے, آپ نے اسے کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس کو سمجھیں پہلے, اس کے بعد اس کو استعمال کریں. تو عثمان صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے عثمان طفیل صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو بچوں کے لیے کنٹینٹ ہے, بچوں کا ادب ہے, بچوں کی تربیت ہے, اینیمیٹڈ کارٹون, ویڈیو گیم, اسکرین ٹائم اور پیرنٹنگ کے ٹپس, ماشاءاللہ ہم نے بڑی جو ہے وہ ایک ڈیٹیل جو ہے وہ گفتگو کی ہے. امید ہے آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا اور آپ اس سے بہت کچھ چیزیں جو ہے وہ
اپنی زندگی میں بھی لے کر آئیں گے اور اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہتری بھی آئے گی. پیغام ٹی وی انشاءاللہ جو ہے وہ اینیمیٹڈ سیریز کے اوپر کام کر رہا ہے, اس کے ہم R&D کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم ٹیم بلڈنگ پہ بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ آپ پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک نئی اینیمیٹڈ سیریز اور ایک نئی کارٹون سیریز بھی دیکھیں گے. اور یعنی یہ اس پروگرام کے ذریعے بھی ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سجیسٹ بھی کیجئے, ہمیں آپ اپنی تجاویز بھیجیے کہ بچوں کے لیے کیا ہونا چاہیے, کس قسم کا کنٹینٹ ہونا چاہیے. ہمارا یہ پروگرام جب ہمارے فیس بک پیج پہ, ہمارے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوگا تو اس کے نیچے آپ اپنے جو ہے نا وہ اپنی کوئریز بھی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ پیغام ٹی وی کے آفس میں کال کر کے اس کے فون نمبرز پہ آپ رائے بھی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی والے سے ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے, ان کے کنٹینٹ کے حوالے سے. انشاءاللہ اور پروگراموں میں بھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے لیے آپ کی کوئی تجاویز ہو تو آپ ہمیں ضرور دیجیے گا. ہمارے آج کے پروگرام کو ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.